اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام مومنین خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ مومنین کرام، پیغام مشرب ناب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور مشرب ناب سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ایک پیغام آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ آج بھی ایک پیغام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ مومنین کرام، مشرب ناب سے آپ کو خالص دین سمجھنے کو ملے گا، خالص اسلام سمجھنے کو ملے گا۔ اگر آپ نے خالص اسلام سمجھنا ہے، مشرب ناب کا مطالعہ لازمی ہے، اور لازمی اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ مشرب ناب سے محبت بڑھائیں۔ مشرب ناب سے محبت اسلام سے محبت ہے، مشرب ناب سے محبت دین سے محبت ہے، مشرب ناب سے محبت امیر المومنین علیہ السلام سے محبت ہے، مشرب ناب سے محبت حضرت امام حسن علیہ السلام سے محبت ہے، چونکہ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقاصد، امیر المؤمنین علیہ السلام کے اہداف بیان کیے ہیں، کیونکہ اس میں امام حسین علیہ السلام و تمام ائمہ کے اصل ہدف اور اصل مقصد، یعنی کس لیے انہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی اور اپنی جان تک راہ خدا میں قربان کر دیا، یہ آپ کو مشرب ناب سے سمجھنے کو ملے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مشرب ناب سے محبت پیدا کریں، انس پیدا کریں، الفت پیدا کریں۔ اگر آپ کو محبت نہیں ہے، آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آنے والی۔ محبت پیدا کریں اپنے اندر۔ مشرب ناب سے محبت دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خالص اسلام کو میں سمجھوں، تو پھر آپ کو اس عصر میں و اس زمانے میں مشرب ناب کو پڑھنا لازمی اور ضروری ہے آپ کے لیے۔ مشرب ناب سے جو پیغام آپ کے سامنے عرض ہو رہے تھے، پیش کر رہا تھا، ہم نے جس موضوع کو اخذ کیا ہے وہ ہے سنن الہی در قرآن کریم۔ سنن عرض کیا ہے، پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، تکراراً اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ تمام مومنین کو معلوم ہو سنن کسے کہا جاتا ہے۔ سنن ان اصولوں کو کہتے ہیں، ان ضابطوں کو کہتے ہیں، ان قوانین کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور انسان نے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ انسان کی نجات ہو سکے، تاکہ انسان راہ ہدایت پر آ سکے۔ اس کے لیے خدا تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین مقرر کیے، ان قوانین اور ان اصولوں کو سنن الہی کہا جاتا ہے۔ ان اصولوں کو انسان نے اپنانا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ کب انسان ان اصولوں کو اپنا سکتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کا عبد بنے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ بنے، تب انسان ان اصولوں کو عملی طور پر اپنا سکتا ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ بندگی کی راہ میں بڑی رکاوٹ انسان کی سفاہت ہے، انسان کی نادانی ہے، انسان کی بے وقوفی ہے، جن بنیادوں پر انسان اپنا الہ چنتا ہے، اپنا فرمان روا۔ انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس کو اپنا فرمان روا چننا ہے، میں نے کس کو اپنا پیشوا چننا ہے، میں نے کس کو اپنا فرمان روا، میں نے کس کو ماننا ہے۔ لہذا انسان ایسی چیز کو فرمان روا مانتا ہے، ایسی چیز کو اپنا الہ بنا لیتا ہے جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی جرأت نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ کام عقل کا ہے۔ عقل یہ بتائے گا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے یا اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی بندگی کرنی ہے، دیگر چیزوں کو الہ ماننا ہے۔ لیکن سفیہ ہو تو وہ یہ تشخیص نہیں دے سکتا۔
مثلا کچھ لوگ جانوروں کے اندر کوئی مانوی طاقت، جانوروں کو مانوی طاقت کا منبع سمجھتے ہیں۔ ایک مثال مشرب ناب کے اندر موجود ہے جو پیش کر رہے ہیں کہ کس حد تک انسان سفیہ بن جاتا ہے، بے وقوف اور نادان بن جاتا ہے، کہ وہ جانوروں کے اندر ایک روحانی معنویت کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جانوروں کے اندر تو ایک روحانی طاقت ہے، جی جانوروں کے اندر ایک منفرد طاقت موجود ہے۔ مثال کے طور پر جنگ جمل میں، جنگ جمل کو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں کہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئی تو اونٹ پر بیٹھ کر آئیں۔ مثال یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنگ جمل میں زوج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر بٹھا دیا گیا، اور اونٹ کے بارے میں ایسی داستانیں، ایسے واقعات، ایسی باتیں سنائی گئیں کہ جی اونٹ کے اندر تو بہت مانوی طاقت ہے، بہت اونٹ کے اندر طاقت موجود ہے، اونٹ کے اندر منفرد سی طاقت ہے اس کے اندر۔ اونٹ کے بارے میں ایسے واقعات سنائے گئے، ایسی داستانیں سنائی گئیں کہ جی اونٹ طاقت کا منبع ہے، جب تک یہ اونٹ میدان جنگ میں، میدان نبرد میں ہے، ہم شکست نہیں کھا سکتے، ہم شکست نہیں کھانے والے۔ جب تک اونٹ قائم ہے ہم ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ اونٹ کے اندر مانوی طاقت ہے، اونٹ کے اندر اونٹ قدرت رکھتی ہے۔ اور ایک طرف امیر المومنین علیہ السلام ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد ہے امیر المومنین کا؟ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کنتم جند المرأة واتباع البہیمہ، تم ایک عورت کی سپاہی ہو، تمہارا سپہ سالار ایک عورت ہے، ایک خاتون کی سپہ سالاری میں ہو، تم ایک عورت کے سپاہی اور جانور کے پیروکار ہو، جانور کی پیروی کرتے ہو۔ تاریخ میں بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو جانوروں کے پیچھے چلتی ہیں، جانوروں کے گرد حلقے ڈالے ہوئے انہوں نے، جانور کو ایک روحانی و معنوی طاقت کا منبع سمجھتے ہیں یہ لوگ، ان کے اندر معنوی طاقت نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کے اندر ایک معنوی اور روحانی طاقت نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کہ سراسر نادانی و بے وقوفی اور سفاہت ہے۔ یہی بے وقوفی ہے کہ جانور، ایک انسان جانور کے اندر روحانی طاقت کا، جانور کو روحانی طاقت کا منبع سمجھنا شروع کر دے۔ اب اس نظریے کو کہ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جانور کے اندر ایک روحانی طاقت ہے اور یہ سراسر بے وقوفی ہے اور نادانی ہے، اس بے وقوفی سے کون سی چیز نکالے گی؟ سوال ہی پیدا ہونا چاہیے کہ اس بے وقوفی اور اس سفاہت سے، اس نادانی سے کون نکالے گا؟ آیا علم اس نادانی سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا، علم نہیں نکال سکتا۔ اب سوال پیدا ہو کہ بھائی پریشان ہو جائیں گے لوگ کہ بھائی علم کیوں نہیں نکال سکتا انسان کو صفات و بے وقوفی سے؟ اس کی مثالیں موجود ہیں، بہت سارے علم رکھنے والے ایسے تھے کہ جو اسی میں مبتلا تھے، جو ناشے چیز کو الہ مان لیتے ہیں، ایسی چیز کو الہ ماننا شروع کر دے ہیں جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، جس کے اندر کوئی جرأت نہیں ہے، اس کو الہ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں۔ مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت میں، قدیم زمانے میں جو لوگ تھے، کیا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ بہت بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے ادیب تھے، وہ لوگ بہت بڑے شاعر تھے، ان کی تحریریں
کاغذ پر لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزاں کرتے تھے، لیکن یہ لوگ نادان تھے، بے وقوف اور سفیہ تھے۔ یہ بتوں کی پرستش کر سکتے تھے، بت جو نہ کھا سکتا ہے، جو نہ پی سکتا ہے، جو نہ بیٹھ سکتا ہے، جو نہ کھڑا ہو سکتا ہے، جو نہ کچھ کر سکتا ہے، جو نہ چل پھر سکتا ہے، جو نہ کچھ بول سکتا ہے، جو نہ کچھ کھا سکتا ہے، جو نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، جس کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، جو نہ کسی کے مسائل حل کر سکتا ہے، جو نہ کسی کی مشکل حل کر سکتا ہے۔ انسان جب سفیہ ہو جاتا ہے تو اس بت کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ یہ سفیہ انسان ہے جو اللہ کے علاوہ ان نادان، ان ناشے چیزوں کو الہ مان لیتا ہے۔ علم کی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، یہاں پر بھی مشرب ناب کے اندر بھی اس مثال کا تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر علم گاڑی کی روشنی کی طرح ہے۔ کہتے ہیں نا، احادیث میں بھی ہے کہ العلم نور، علم روشنی کی طرح ہے۔ بے شک روشنی ہے علم۔ علم انسان کے بہت سارے حقائق کو روشن کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی کی لائٹ ہے، علم نور ہے، علم اس گاڑی کی لائٹ کی طرح ہے۔ جب گاڑی چلتی ہے، اگر گاڑی کے آگے کوئی کھڈا آ جائے، مثلا گاڑی 80 کے سپیڈ میں ہے اور گاڑی کے کچھ فاصلے پر ایک کھڈا موجود ہے، گڑھا موجود ہے، اس گڑھے سے اس گاڑی کو آپ نے بچانا ہے تو کون سی چیز بچائے گی؟ آیا وہ روشنی بچائے گی، وہ لائٹیں بچائیں گی آپ کی گاڑی کو اس کھڈے سے؟ نہیں، وہ لائٹیں نہیں بچا سکتی۔ آپ کی گاڑی کے اندر جو بریک ہے وہ اس کھڈے سے بچائے گی۔ لہذا عقل انسان کو ان تباہیوں سے، ان نادانیوں سے، ان بے وقوفیوں سے آپ کو عقل نکالے گی۔ جب آپ عاقل ہو جائیں گے، جب آپ رشد یافتہ ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ کا عبد بنیں گے، تب الہی احکامات کو آپ ان کے اوپر عمل کریں گے۔ لہذا دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب کو عقل، شعور، بصیرت عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سنن کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں مشرب ناب سے متعلق دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مشرب ناب ہے، میرے ہاتھ میں ہے ابھی موجود، یہ مشرب ناب ہے۔ یہ ہر ماہ اس کی ممبرشپ آپ اگر کروائیں تو ہر مہینے آپ تک یہ مشرب ناب پہنچایا جائے گا۔ اور اگر اس کی رجسٹریشن کا طریقہ یہ ہے کہ اسکرین پر موجود نمبر سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اور آپ نے اس کی رجسٹریشن کروانی ہے، اور متعلقہ نمبروں پر آپ نے اپنے اس کا جو پیسہ ہے، اس کی فنڈنگ لازمی ہے۔ فنڈنگ نہیں کریں گے تو یہ ٹیم اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکے گی۔ لہٰذا فنڈنگ کرنے کے لیے اگر آپ نے پیسے بھیجنے ہیں تو بھی اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور مندرجہ بالا نمبروں سے آپ مشرب ناب سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں آپ ان مسائل کو حل کروا سکتے ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔